نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو علم حاصل کرنے کے لیے جامعہ شفیہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے اور آسان فرما دے۔ چونکہ آج اسباق کے آغاز کا دن ہے، اس لیے آغاز میں نے وہی دعا پڑھی جو کہ ہمارے اساتذہ سکھاتے ہیں کہ ہمیشہ سبق پڑھنے سے پہلے طلباء کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ رومال جو ہے اس کو اتار کر رکھ لیجیے، اس سے کان بھی نہ لپیٹیں اور منہ بھی نہ لپیٹیں، اس لیے کہ آپ کے کان بھی کھلے ہونے چاہیے اور منہ بھی کھلا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رومال لپیٹنے کے مقصد میں ایک اہم مقصد اپنے بڑے بالوں کو چھپانا ہے۔ اہم ترین مقصد ناراض نہیں ہونا۔ 27 سال جہاں گزرے ہیں میرے پڑھاتے ہوئے اسی جامعہ شفیہ محمد میں، ٹھیک، تو طالب علموں کی جو نبضیں ہیں وہ بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ وہ کون سا کام کیوں اور کس وقت کرتے ہیں۔ بالکل ناراض نہیں ہونا، یہ چونکہ اصلاح مقصود ہے، اس لیے آپ نے بڑی اہمیت کے ساتھ باتوں کو سننا ہے کہ آغاز میں آپ حضرات نے ہمیشہ سبق شروع کرتے ہوئے دعا مانگنی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی۔ سبق بھی پڑھانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو تورات بھی دینی تھی، آسمانی کتاب بھی ان کو دینی تھی، اور انہوں نے یہ دین جا کر یہ سبق سنانا تھا فرعون کو۔ اور دعا میں جو باتیں ہیں اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیجیے، اس لیے کہ اس دعا کے اندر طالب علم کی جتنی ضروریات ہیں جو اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے مددگار ہوتی ہیں، ان سب کے لیے دعا اس ایک دعا کے اندر موجود ہے۔ دعا کا پہلا حصہ یہ ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، کیونکہ یہ علم سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بوتل ہو، کوئی ڈبہ ہو، بوتل میں آپ پانی ڈالنا چاہیں اور اس کا ڈھکنا بند ہو تو ایسی صورت میں آپ اس میں پانی نہیں ڈال سکیں گے۔ اگر کوئی ڈبہ بند ہو، آپ اس میں کوئی چیز ڈالنا چاہیں تو آپ نہیں ڈال سکیں گے۔ پہلے بوتل کا ڈھکنا کھولیں گے، ڈبے کا ڈھکنا کھولیں گے، پھر اس میں کوئی چیز ڈال سکیں گے۔ بالکل اسی طرح علم آپ کے ذہن میں سینے میں منتقل ہوگا انشاءاللہ، اساتذہ پڑھائیں گے اور پھر آپ کے سینے میں وہ علم منتقل ہوگا۔ تو ایسی صورت کے اندر وہ سینہ، وہ ذہن کھلا ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر وہ سبق سمجھ میں آئے گا، سبق یاد بھی ہوگا۔ اور اگر شرح صدر نہیں ہوگا، سینہ کھلا ہوا نہیں ہوگا، بند ہوگا، تو اس کے اندر علم نہیں آئے گا۔ یہ ذہن بند کیسے ہوتا ہے، اس کی نشانی طالب علم خود بھی ذکر کرتا ہے استاد صاحب سے، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے آج کل سبق سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کبھی کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہوتا، کبھی کہتا ہے میرے ذہن میں جو پڑھتا ہوں وہ نکل جاتا ہے، کبھی کہتا ہے سبق میں میرا دل نہیں لگتا، کبھی وہ کہتا ہے کہ میرا مدرسے میں دل نہیں لگتا۔ یہ سارے جو جملے طالب علم بولتا ہے، اصل میں یہ نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا ذہن بند ہے۔
ذہن بند کیسے ہوتا ہے، ذہن کھلتا کیسے ہے، اب اس کو سمجھ لیجیے۔ اصل میں یہ جو انسان سبق یاد کرتا ہے، اس کے لیے انسان جس قوت کو استعمال کرتا ہے اسے قوت حافظہ کہتے ہیں۔ حافظہ، حفظ کا معنی یاد کرنا۔ یہ صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ ظاہر ہر سبق کو یاد کرو گے، نحو کو بھی یاد کرو گے، صرف کو بھی یاد کرو گے، فقہ کو بھی یاد کرو گے، لیکن یہ حافظہ جو ہے یہ 3 مرحلوں کا نام ہے۔ اگر آپ کوئی سبق یاد کر لو گے نا تو 3 مرحلوں سے گزرو گے۔ کوشش کروں گا آسان کر کے بیان کروں۔ نمبر 1، اخذ کرنا، لینا، جس کو ہم طالب علمی زبان میں کہتے ہیں یاد کرنا۔ نمبر 1 مرحلہ کیا ہوا مولانا؟ جی بیٹا، پہلا مرحلہ کیا بتایا میں نے؟ جی، جو بے توجہ ہو کر بیٹھتا ہے اس کو کبھی یاد ہی نہیں ہوتا، ذہن بند تھا۔ یہ میں نے ابھی پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھایا کہ دیکھو میں نے بتایا، اور اس کا ذہن بند تھا۔ بند کیوں تھا؟ اس کی ایک وجہ بے توجہ ہو کر بیٹھا تھا۔ ہاں، وہاں جامعہ شفیہ میں 800 طالب علم ہوتا، ابھی بخاری شریف کا سبق شروع ہوگا 10 بجے، وہاں میں نے پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ تو وہاں 800 لڑکا ہے ایک جماعت میں، وہاں بے توجہ ہو کر ان 800 میں سے ایک کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا، سونے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ کوئی جماعت بھی دے تو اس کی بھی شامت آ جاتی ہے۔ ٹھیک، یہ ذہن بند ہونے کا وجہ کہ بے توجہی۔ تو حافظہ کسی چیز کو یاد کرنا، اس کے کل کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 3، اور اس میں سے پہلا درجہ ہے یاد کرنا۔ کسی سبق کو یاد کرنے کے کل کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 3، اور اس میں سے پہلا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ پہلا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک اور مثال میں نے فوراً پکڑ لینا ہے کہ وہ میں بیان کر رہا تھا، وہ ادھر دیکھ رہا تھا، جب ادھر دیکھ رہا تھا سیدھی بات ہے، پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جی، تو پہلا یہ بتانے کا، جی پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنے کا، اخذ کرنا، یاد کرنا۔ بالکل، مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہوتا ہے سامنے بیٹھنے والا کون میرے سوال کا جواب دے گا، کون نہیں دے گا۔ میں تو نہیں چھوڑتا ادھر ادھر دیکھنے والے کو، سبق میں نہیں چھوڑتا، بالکل نہیں چھوڑتا، جو چھوڑتا اس کو پکڑ لیتا ہوں۔ یہ بھی سبق نہیں ہو رہا، یہ بھی سبق ہو رہا ہے۔ ناراض نہیں ہونا کسی نے کہ مولانا تو تقریر کرنے آئے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ تو سبق ذہن بند کب ہوتا ہے؟ جب انسان توجہ نہیں دیتا، ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ استاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو، جب کبھی سبق پڑھا رہے ہیں کوئی استاد اور طالب علم ادھر تو دیکھو، استاد کو چاہیے سبق بند کر سے پہلے اس کی توجہ حاصل کرے۔ استاد سبق پڑھائے اور لڑکا ادھر ادھر دیکھ رہا، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات نے سمجھا کہ یاد کرنا، اس کے لیے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ حفظ کرنا۔ اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اخذ کرنا، یاد کرنا۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کو ریکارڈ رکھنا، یعنی اس کو یاد رکھنا۔ ایک ہے یاد کرنا، پھر کیا ہے؟ یاد رکھنا۔ پھر تیسرا مرحلہ ہے دہرانا، سنانا۔ جب آپ وہ تینوں مرحلے پورے کر لو گے نا تو طالب علم کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ سبق یاد ہو گیا ہے، مجھے یہ سبق یاد ہے۔ یہ طالب علم کی زبان ہے۔ تو سبق یاد کرنا، اس کے کل کتنے مرحلے ہوتے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 اخذ کرنا، یعنی یاد کرنا، اس کو لینا۔ یہ کیسے کرتا ہے طالب علم؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 آلات رکھے ہیں، انسان کے اندر 2 راستے، 2 ذریعے رکھے ہیں۔ نمبر 1 کان، اس کے ذریعے انسان سنتا ہے، اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے دماغ کے اندر۔ اگر میں لفظ بولوں تو طلبا کو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا، آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے۔
آواز کی ریکارڈنگ کانوں سے سنتا. یہ جو اللہ نے مائک رکھے ہیں، یہ دو کان، یہ اللہ نے مائک رکھے ہیں، اور جو بات انسان یہاں سے سنتا ہے اندر کا دماغ کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دو آنکھیں، یہ اللہ نے دو کیمرے دیے ہیں، ان کے ذریعے انسان جو دیکھتا ہے وہ اندر ریکارڈ ہو جاتا ہے. اب یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ یہ دونوں ہوتی ہیں تو انسان سبق کو یاد کرتا ہے. آپ کیا کرتے ہو، کانوں کو کیسے استعمال کرتے ہو کہ استاد صاحب عبارت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، آپ کہاں سے سنتے ہو؟ کانوں سے، اندر محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہ دونوں آنکھیں، یہ دو کیمرے ہیں، ان سے آپ کتاب کو دیکھتے ہو، اس کے حروف کو دیکھتے ہو، یہ کس کی قسم ہے، اس کی تعریف کیا بیان ہوئی، اس کی مثال کیا بیان ہوئی. آپ وہ کتاب میں دیکھتے ہو تو جو دیکھتے ہو وہ اندر کیا ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. تو یاد کرنے کا عمل، اس میں دو کام ہوتے ہیں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ. دیکھیں نا، موبائل رکھنے والے سارے سمجھ گئے. آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ یہ دو اللہ نے ذریعے دیے. اور تیسرا راستہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور وہ ہے براہ راست اللہ دل میں بات ڈال دیتا ہے. ہاں، اس کو کہتے ہیں الہام. نبی پر یہ کیفیت آئے، انبیاء پر یہ کیفیت آئے تو اسے وحی کہتے ہیں. مومن پر یہ کیفیت آئے کہ اللہ دل میں بات ڈالے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں. آپ محنت کرو، آپ آنکھوں سے بھی دیکھو، اور پھر اس کے بعد آپ کانوں سے بھی سنو، اور پھر اس کے بعد علم آپ کے ذہن میں آئے تو اللہ بھی بہت سی باتیں ڈال دے گا انشاءاللہ. اور پھر آپ سناتے کس سے ہو، یعنی بولتا کیا ہے، یہ ہمارے منہ کو اللہ نے اسپیکر بنایا ہے. جو ذہن میں ہوتا ہے وہ زبان سے نکلتا ہے، منہ سے نکلتا ہے. ذہن میں سبق ہوگا تو ایسی صورت میں آپ منہ سے نکال سکو گے. پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. انسان سبق کیسے یاد کرتا ہے؟ کانوں سے سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر، زبان سے بولتا ہے تو انسان کے دل میں سبق یاد ہو جاتا ہے. یہ میں نے طریقہ بتایا. اب ایمانداری سے بتاؤ، آپ سب موبائل استعمال کرتے ہو، مولانا نے کہہ دیا کہ ٹچ موبائل استعمال نہیں کرنا، لیکن میں مثال سے سمجھاؤں گا تھوڑا سا. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل کے اندر آڈیو ریکارڈنگ کرو کوئی ادھر ادھر کی باتیں، ٹھیک، اور ویڈیو ریکارڈنگ کرو ادھر ادھر کی ویسی خراب باتیں، ٹھیک، آڈیو میں ریکارڈنگ کری ادھر ادھر کی خراب باتیں، اور ویڈیو ریکارڈنگ کی ادھر ادھر کی خراب باتیں، جب اس کو ریپلے کرتے ہو آپ تو اس میں مکہ مدینہ نظر آتا ہے نا آپ کے موبائل میں، اور خالی سدیش کی تلاوت سنائی دیتی ہے نا جب آپ ریپلے کرتے ہو، اس سے سنتے ہو، دیکھتے ہو دوبارہ، جب وہی نظر آتا ہے جو ریکارڈنگ کرتے ہو. ہاں، بس سیدھی سی بات ہے. جو کانوں سے، آنکھوں سے اندر ڈالو گے وہ زبان سے نکلے گا، بلکہ پورے جسم سے نکلے گا. ابھی حضرت مولانا مفتی عبداللہ یاسر صاحب ماشاء اللہ آپ کو سمجھا رہے تھے کہ بازاروں میں نہ زیادہ پھرا کرو. کیوں؟ ابھی نصیحت فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ بازاروں میں نہ زیادہ پھرا کرو. کیوں؟ وہاں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کچھ اور ہوگی، وہاں دیکھو گے کچھ اور، سنو گے کچھ اور، پھر منہ سے بھی وہی نکلے گا. اور اگر آپ یہاں بیٹھ کر جامعہ شفیہ میں کتابوں کو دیکھو گے، استادوں کی باتوں کو سنو گے، تکرار کرو گے، بس آپ کے کانوں میں علم دین ہی پڑتا ہے، آپ علم دین ہی کو دیکھتے ہو کتابوں میں، تو آپ کے دماغ میں بھی کیا گھسے گا؟ علم دین. اور اگر وقت کہیں برے ساتھیوں کے ساتھ، برے دوستوں کے ساتھ، یا غیر مقیم طلبا گھروں میں جا کر ادھر ادھر کی چیزیں دیکھیں گے، سنیں گے غلط چیزوں کو، تو وہ کانوں میں غلط چیزیں بھر جائیں گی. اچھا، ایک اور بات بتاؤ کہ اگر آپ کے موبائل کے اندر بہت زیادہ آڈیو ویڈیو آپ ڈاؤن لوڈ کر لو تو ایسی صورت کے اندر وہ کبھی کبھی بہت بھر جاتا ہے، فل ہو جاتا ہے.
تو وہ کہتا ہے جب آپ اور کوئی ڈاؤن لوڈ کرنے لگتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ فل ہے، اس کی چپ بہت بھر گئی ہے، اس کو تھوڑا سا خالی کر لو۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ بتائیں مجھے، آپ کیا کرتے ہیں؟ سب کا آپ کو پتہ ہے، اس کو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں، یعنی خالی کرتے ہیں، پھر آپ نئی چیز بھرتے ہیں۔ تو اگر کسی طالب نے داخلہ لے لیا ہے اور اس کے ذہن کے اندر کوئی گند بھرا ہوا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا جامعہ اشرفیہ میرا گنبد میں پڑھنے سے پہلے، ورنہ آپ کی چپ کے اندر، چپ سمجھ میں جہاں ریکارڈنگ ہوتی دماغ، اگر وہ گند سے بھرا ہوا ہوگا تو اسی صورت میں اللہ اس علم کو وہاں نہیں دے گا۔ اس لیے آپ کا ذہن بند کب ہوتا ہے؟ جب انسان ادھر ادھر کی باتیں سنتا ہے، غلط باتیں سنتا ہے، غلط باتیں دیکھتا ہے، انسان کا ذہن بھر جاتا ہے اس گند سے، اس کے اندر علم کا نور نہیں آتا۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ۔ علم اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں ملتا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اشعار کا دوسرا شعر ہے، جس میں پہلا مصرع تھا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطیٰ لعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شکایت کی تھی اپنے استاد جی سے، ان کا نام وکیع تھا، کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی۔ امام شافعی نے اپنے استاد جی سے کہا میرا حافظہ کمزور ہے۔ آج میں حافظے پر بات کر رہا ہوں، طالب علم کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، میرا حافظہ تیز ہو جائے، اب میرا کمزور حافظہ ہے، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، مجھے سبق یاد رہتا نہیں ہے، مجھے استاد جی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور مجھے دل نہیں لگتا، ابا جی نے داخل تو یہاں کرا دیا، اب میرا دل نہیں لگتا، یا درجہ ثانیہ اولا ثانیہ میں ٹھیک چلتا ہے، ثالثہ میں آ کے خراب ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اب خرافات آ گئی، کچھ برے دوست اس کے بن گئے، کچھ سوسائٹی اس کی بن گئی، کچھ گھر میں چھٹیاں گزارنے گیا شعبان رمضان کی، وہاں غلط ماحول مل گیا، اب اس کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اس لیے آج حافظہ بتا رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد جی سے شکایت کی میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے بتائیں، کوئی نصیحت کریں نا، کوئی معجون، کوئی خمیرہ، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب نے ان کو کیا نصیحت کی؟ امام شافعی خود فرماتے ہیں فَأَوْصَنِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ تم گناہ چھوڑ دو۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ غلط سننا، خراب باتیں سننا چھوڑ دو، خراب باتیں دیکھنا چھوڑ دو، خراب دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، انشاءاللہ العزیز آپ لوگ بہت اچھا حافظہ ہو جائے گا۔ تو حافظہ تیز کیسے ہوتا ہے؟ جب ذہن کھلتا ہے تو اس کو حافظہ تیز ہونا کہتے ہیں۔ کہ آپ دعا بھی مانگیں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے ذہن کو کھول دے، ویسر لی امری، اے اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ یہ علم بہت مشکل ہے لیکن اے اللہ آسان کر دے۔ اب آپ کو بتاؤ، طالب علم بہت لفظ بولتا ہے، یہ مشکل ہے، یہ آسان ہے، یہ مشکل ہے، یہ آسان ہے، آج کا سبق بڑا مشکل ہے، یہ سبق بڑا مشکل ہے، یہ فصل بڑی مشکل ہے، اور یہ آج کا سبق تو بڑا ہی آسان ہے۔ مشکل اور آسان کی تعریف ذہن میں رکھنا اچھی طرح، کہ مشکل کس کو کہتے ہیں، آسان کس کو کہتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، جو سمجھ میں آ جائے وہ آسان، جو سمجھ میں نہ آئے وہ مشکل۔ بات پھر وہیں آ گئی کہ اگر حافظے میں بات آ گئی، یاد ہو گئی، تو اس کے لیے وہ سبق کیا ہے؟ آسان۔ کوئی لڑکا آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو سبق یاد ہو اور پھر وہ آگے سے کہے کہ یہ مشکل ہے، وہ نہیں کہتا۔ جس کو گردان یاد ہو گئی ماضی کی، مضارع کی، تو وہ کہتا ہے میرے لیے آسان ہے۔ جس کو نہیں یاد ہوتی وہ کیا کہتا ہے؟ مشکل۔ تو آسان کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آئے۔ مشکل کیا ہوتا ہے؟ جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو یاد کرو، جب یاد کرو گے سمجھ میں آ جائے گا تو وہ مشکل نہیں رہے گا، وہ مشکل نہیں رہے گا۔
اچھا آپ میں سے درجہ ثانیہ کا کون کون طالب علم ہے؟ ثالثہ کا ثانیہ کا ایک ہاتھ کھڑا کرے کوئی. ثانیہ ثالثہ کا کوئی لڑکا ہے تو آپ کے لیے ماضی فعل ماضی کی گردان آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے الحمدللہ. اور یہ جو باہر سائیکل والا بیٹھا ہے وہ سائیکل ٹھیک کر رہا ہے، اس کے ذرا ماضی کی گردان سے پوچھ کیا ہو، پھر ماضی معلوم کی گردان وہ سنائے اس کے لیے کیا ہے مشکل، اس کے لیے کیا ہے مشکل. اور دیکھو یہ ابھی یہ کہہ رہا تھا میرے سامنے کہ مجھے فعل ماضی معروف کی گردان آتی ہے، اس کے لیے کیا ہے آسان ہے. اور وہ سائیکل ٹھیک کرنے والے کے لیے کیا ہے مشکل. کیوں؟ اس کو سمجھ میں اس کو یاد نہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آئی یہ گردان، نے کبھی پڑھی نہیں. اچھا یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے فعل ماضی کی گردان میرے لیے آسان ہے، مجھے آتی ہے، اس کو ذرا وہ سائیکل کے سارے پرزے لا کر دے دو، اس کو سائیکل بنا دے، اس کے لیے آسان ہے مشکل ہے. اور اس سائیکل والے کے لیے کیا ہے آسان، اس کو وہ سمجھ میں آ گیا، اس کو وہ کام سمجھ میں آ گیا، اس کے لیے وہ کیا ہے آسان. اور میں نے آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتائی ہے، کوئی سبق یا کوئی کتاب نہ کوئی مشکل ہوتی ہے نہ آسان ہوتی ہے. یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو مشکل بناؤ یا آسان بناؤ. ان حضرات نے تمام اساتذہ نے تو بڑا انتظام کر کے رکھا ہوا کہ یہ آپ کو پڑھا کے چھوڑیں گے. ہاں یہ بڑے عجیب و غریب اساتذہ ہیں جامعہ شفیع ضلع حکومت کے، اللہ ان کو جزائے خیر. ایک استاد بڑا قیمتی استاد ہے، یہ آپ کو پڑھا کے چھوڑیں گے. سبق آپ کے ذہن میں نہیں جائے گا تو ٹوپی اتار کے اور بال چھوٹے کروا کے سبق دماغ کے اندر ڈالیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں سبق کیسے ذہن میں ڈالنا ہے، اور اس کے لیے ذہن کو کھولیں گے بھی. کسی کا بند ذہن ہوگا تو کھولیں گے. دیکھو میں نے ابھی چند لڑکوں کا ذہن کھول دیا، ایک بے توجہ ہو کر بیٹھا تھا اس کا ذہن بھی کھول دیا. ٹھیک، ایک بیچارہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا وہ مراقبہ کر رہا تھا، اس کا بھی ذہن کھول دیا الحمدللہ. بند تھا نا پہلے، اب اس کو بہت اچھی طرح. تو آسان کس کو کہتے ہیں؟ آسان کس کو کہتے ہیں؟ جو سمجھ میں آ جائے. اور مشکل کس کو کہتے ہیں؟ جو سمجھ میں نہ آئے. اب ہمیں کیسے یاد ہو جائے اس کے لیے یاد کریں. یاد کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کو وہ سبق سننا پڑے گا، آپ کو وہ سبق دیکھنا پڑے گا. اور تیسرا کام بھی اگر آپ کر لو تو سبق بڑی اچھی طرح یاد ہو جایا کرے گا، اور وہ ہے لکھنا. ہاں ایک اور ذریعہ بتانے لگا ہوں. کوئی سبق یاد نہ ہو رہا ہو، آپ اس کو لکھ لو، بار بار لکھ لو، انشاءاللہ وہ یاد ہو جائے گا، بہت اچھی طرح یاد ہو جائے گا. اس لیے مجھے معلوم ہے کہ جامعہ شفیع ضلع حکومت میں ہر استاد ماشاءاللہ لکھواتا ہے، کافی لکھواتے ہیں، لکھاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے لکھنا آسان ہو جاتا ہے. لکھنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. جو سبق آپ لکھیں گے وہ آپ یاد بھی کر سکیں گے انشاءاللہ. اور میں نے یاد کرنے کے طریقے بتائے. گناہوں سے بچنا ہے تاکہ سبق یاد ہو جائے، اور غور سے استاد کی بات کو سننا ہے تاکہ سبق یاد ہو جائے. توجہ سے استاد کی طرف اور کتاب کی طرف دیکھتے رہنا ہے، انشاءاللہ سبق یاد ہو جائے گا. اور عجیب بات بتاؤں اب آپ کو کہ اگر سبق یاد ہو جائے نا، جس استاد کا سبق آپ کو یاد ہو جائے تو اس سبق میں آپ کا دل بھی لگتا ہے. یہ میں نے دل لگنے کا بھی نسخہ بتا دیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس استاد کا سبق یاد ہو رہا ہو اور آپ کا اس استاد کے سبق میں دل نہ لگے. یہ ہو نہیں سکتا. ہاں سبق سمجھ میں نہیں آئے گا نا تو آپ کا دل نہیں لگے گا، پھر اکتاہٹ ہوگی، پھر وہ مشکل بھی لگے گا. اب آج میں نے آپ کو ساری بنیادی باتیں سمجھائیں، ٹھیک. اور اچھی طرح یاد رکھنا کہ طالب علم جب یوں کہتا ہے نا کہ مجھے یہ کتاب آتی ہے، یہ طالب علم کا بڑا جملہ ہے عجیب سا. طالب علم کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ کتاب آتی ہے. دوسرا طالب علم کہتا ہے مجھے یہ کتاب نہیں آتی. اب اس کا مطلب میں بتانے لگا ہوں. اگر کسی کتاب میں 3 باتوں کی پابندی کر لو گے تو ایسی صورت کے اندر وہ کتاب آپ کو آ جائے گی. 3 باتیں بس: عبارت،
اس کتاب کی عبارت، نمبر 2 ترجمہ، نمبر 3 مفہوم. بس کوئی جو بھی استاد، آپ سارے استاد ماشاءاللہ اس پر عمل کرتے ہیں. جو استاد ان 3 چیزوں کو طالب علم کو یاد کرا دیتا ہے، طالب علم کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے مجھے یہ کتاب آتی ہے. اب آپ نے اگر یہ کہنا ہے نا مجھے یہ کتاب آتی ہے، دیکھو اگر عبارت نہ آتی ہو تو آپ کو مجھے کتاب نہیں آتی. اگر اس کتاب کا ترجمہ نہ آتا ہو، اردو میں غلط بات ہے، عام طور پر آپ کی ساری عربی میں کتابیں ہیں، تو جو کتاب آپ کو عبارت نہ آتی ہو، پڑھ نہ سکتے ہو، آپ کہیں گے مجھے کتاب نہیں آتی. اور جس کتاب کا ترجمہ آپ کو نہ آتا ہو تو آپ کہیں گے مجھے تو یہ کتاب نہیں آتی. اور جس کتاب میں جو مسئلہ بیان، جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ نہ آپ کو اس مفہوم سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کہتے ہیں کتاب نہیں آتی. اب آپ لوگوں کو ایک اور بات معلوم ہو گئی کہ کتاب کا آنا یا نہ آنا کس کو کہتے ہیں. وہی والی بات، یہ کتاب آسان ہے، یہ کتاب مشکل ہے. آپ کسی بھی کتاب کو، کسی بھی سبق کو آسان بنانا چاہو تو کتنے کام کرنے ہوں گے. ایک اس کی دیکھ کر آپ کو عبارت آتی ہو، دیکھ کر. نمبر 2 اگر وہ عربی میں ہے تو فارسی میں تو اس کا کیا آتا ہو، ترجمہ آتا ہو. نمبر 3 اس سبق کا مفہوم آتا ہو کہ اس میں مصنف نے کیا بیان کیا ہے. بس. تو آج کی نشست میں بالکل بچوں والی بات ہے، اور یہ مجھ جیسے بڑوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، بڑوں کی بھی ضرورت ہے. کوئی بات مشکل تو نہیں محسوس ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ذہنوں کو کھولے. اللہ تعالیٰ ہمیں سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سبق کو اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. اور آسان کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو وہ سبق عبارت پڑھنے کی توفیق دے، اس کا ترجمہ یاد رکھنے کی توفیق دے، اور اس کا مفہوم یاد رکھنے کی توفیق دے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سبق لکھنے کی بھی توفیق دے، اور روزانہ سبق سنانے کی بھی توفیق دے. بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ علم حاصل کرنا آسان کر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.